خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں۔ میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں۔ نمازی ہوں میں پکا پنج گانا، نمازی ہوں میں پکا پنج گانا، مگر جھوٹی تجارت کر رہا ہوں میں مسجد سنگ مرمر کی بنا کر، میں مسجد سنگ مرمر کی بنا کر، پڑوسی کے مکاں کو ڈھا رہا ہوں میں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے جو دنیا کا نظام بنایا تو نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے اور دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے سب ایک دوسرے کے سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہر باپ کا کوئی نہ کوئی باپ ہے، ہر باپ کا کوئی نہ کوئی باپ ہے، ہر بڑے کا کوئی نہ کوئی بڑا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انسان ہیں، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی باپ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دھینگ کو دھینگ نہ ملے، بلکہ دھینگ کو دھینگ بھی ملتا ہے، غریب کو مالدار بھی ملتا ہے۔ ہر آدمی مال و دولت کے اعتبار سے ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ان میں مرتبوں کے اعتبار سے، مزاجوں کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یعنی یہ جو اللہ نے نظام بنایا، نظام بنانے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام چل سکے، دنیا کا نظام اسی طرح سے باقی رہے، چلتا رہے۔ مقصد یہ ہے کیونکہ اگر سب لوگ ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کی مزدوری نہیں کرتا، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کوئی کسی کے لیے رکشہ نہیں چلاتا، مکان نہیں بناتا، کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ مگر یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو مالدار بنایا، دوسرے کو غریب بنایا، ایک آدمی کو ایسا بنایا کہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، اور دوسرے کو ایسا بنایا کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کاش مجھے کہیں سے 100-200 روپے مل جائیں تاکہ میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ ہر طرح کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو اللہ نے اس طرح کا آدمی بنایا، جو غریب بنایا، وہ اس لیے بنایا تاکہ مالداروں کے کام ہوتے رہیں۔ مالداروں کو مالدار اس لیے بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے غریبوں کے خرچے چلتے رہیں، غریبوں کے کام نکلتے رہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ اگر سب لوگ مالدار ہوتے تو کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کوئی کسی کا مکان نہیں بناتا، رکشہ نہیں چلاتا، کوئی کسی کی گاڑی نہیں چلاتا، کوئی کسی کا ڈرائیور نہیں بنتا، کوئی کسی کی محنت مزدوری نہیں کرتا۔ اور اگر سارے کے سارے لوگ غریب ہوتے تو پھر غریبوں کی مدد کون کرتا؟ کون کس سے اپنا کام کراتا؟ کام کرانے کے لیے روپیہ پیسہ یا رقم کہاں سے لاتا؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح سے بنایا۔ لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اور ظلم دنیا کے اندر ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے زمانے کے گزرنے کے ساتھ مزدوروں پر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہ بات اب کی نہیں ہے، بلکہ یہ کافی پہلے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو مزدور ہیں، جو غریب ہیں، جو ستائے ہوئے لوگ ہیں، جو دبے کچلے لوگ ہیں، ان کو اور زیادہ دبایا جاتا ہے اور زیادہ کچلا جاتا ہے، ان کو اور زیادہ غریبی کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ ان کی غریبی کا لوگ مذاق بناتے ہیں اور غریبی سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر چل رہا ہے، دنیا کا یہ لوگوں نے اس کو ریت بنا لیا۔ یعنی لوگ اپنی لاٹھی کے بلبوتے پر، ڈنڈے کے بلبوتے پر غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں، مزدوروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، مزدوروں کو ان کی جائز مزدوری نہیں دیتے۔ جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں،
وہ اس معاملے میں بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہے، بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ابھی تقریباً میں 3 دن پہلے یعنی پرسوں رات، بدھ کی رات میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اسلام کا اقتصادی نظام، اس کتاب کا یہ نام ہے۔ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے اس کتاب کے اندر مزدوری کرنے والے اور مزدور رکھنے والے ان دونوں کے کچھ حقوق دیکھے۔ یعنی میں کتاب پڑھ رہا تھا، یہ چیز میرے سامنے آئی۔ جب یہ چیز میرے سامنے آئی تو میں نے فوراً اس چیز کو سیریس لیا اور میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں یہ بات ایسی ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتلایا جائے۔ اس لیے میں نے وہاں سے یہ چیزیں اٹھائی۔ اسلام کا اقتصادی نظام، یہ کتاب کا نام ہے اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ تو مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام مذہبوں میں، تمام دھرم کے اندر جتنے بھی دھرم ہیں، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ لوگوں میں، یعنی مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کی سوچ اس طرح کی بن گئی کہ جو غریب ہے وہ اسے سماج میں جینے کا حق نہیں ہے، جو غریب ہے وہ ہمارا کام کرے گا، جو غریب ہے وہ ہمارے کام ضرور آئے گا۔ غریب، مزدور اور مجبور، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو مسکین ہیں، جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان لوگوں پر برابر دنیا کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی کمی تو یہ پائی جا رہی ہے اور یہ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں کہ اگر ہم کسی کو مزدوری پر رکھتے ہیں اپنے یہاں پر، یہ چیزیں اس لیے بتلائی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے اندر اگر کسی کے اندر بھی یہ کمی ہو تو ہم اپنے اندر سے اس کمی کو دور کریں، اس لیے بتلائی جا رہی ہے۔ یعنی بتلانے کا مقصد ہے عمل کرنا، یعنی میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، اس لیے بتلائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی کمی، سب سے پہلا ظلم ہمارے یہاں پر مزدوروں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مزدوروں سے ان کی قابلیت اور ان کی حیثیت کے حساب سے بہت کم مزدوری دیتے ہیں، اور وہ جو مزدور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کام کو نہیں کیا تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے بیوی بچے مر جائیں گے، سچ میں مر جائیں گے، میرے بیوی بچوں کے لیے کھانے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ تو اگر میں روزانہ کا 700 روپے کا مزدور ہوں یا 700 روپے کا راج مزدور ہوں یا کسی بھی طرح سے میری دن بھر کی دھاڑی 700 روپے ہے، تو اگر مجھے کہیں 400 روپے میں کام مل جائے، 350 روپے میں کام مل جائے، 700 کے بجائے اگر آدھے پیسوں میں کام مل جائے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ تو سب سے پہلی کمی یہ پائی جاتی ہے ہمارے یہاں پر، ظلم و ستم ہے یہ مزدوروں کے اوپر کہ ان کی قابلیت کے حساب سے لوگ مزدوری انہیں کم دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور قیامت کے دن ان لوگوں سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر گنجائش ہے، اگر مزدور رکھنے والے کے پاس گنجائش ہے تو سامنے والے کو اتنا زیادہ نہیں جھکانا چاہیے، اتنا زیادہ ذلیل نہیں کرنا چاہیے کہ اسے ہم آدھے سے بھی کم پر مزدوری پر رکھ لیں۔ مثال کے طور پر آج کے وقت میں شاید 600-700 روپے جو بھی دھاڑی چل رہی ہے چنائی کی، مثال کے طور پر اب ہم اس سے یہ کہیں کہ بھئی ہم تو 300 روپے روزانہ کے دیں گے، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے یہاں کام نہیں پکڑا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو خرید لیا یا اس کو کم پیسوں پر رکھ لیا، جبکہ قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ جب تم نے مزدور کو مزدوری پر رکھا تو اس کی واجب مزدوری کیوں نہیں دی؟ جو واجب مزدوری اس کی بیٹھ رہی ہے وہ مزدوری دینا مالک کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر مالک کے پاس اتنی گنجائش ہے تو مالک کو مزدور کی مزدوری اس کی قابلیت کے حساب سے دینی چاہیے۔ گدھے گھوڑے برابر نہیں ہو سکتے، گدھے گھوڑے برابر نہیں ہو سکتے، قابل آدمی اور ناقابل آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ آدمی جو اپنے کام میں ہائی فائی ہے، پرفیکٹ ہے، وہ آدمی، اور دوسرا وہ آدمی جو اس کام میں ہائی فائی نہیں ہے، وہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ شخص جو ہمارے کپڑے بہت اچھی طرح سے سی رہا ہے،
سلائی بھی سیدھی جا رہی ہے، ہر طرح سے ڈھال وغیرہ سب چیزیں بڑھیا طریقے سے ہمارے کپڑوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے، ہمارے کپڑے سی رہا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو کپڑے سینے کے نام پر کپڑوں کی ریل بنا رہا ہے، دونوں آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے کسی بھی فیلڈ میں قابل آدمی اور غیر قابل آدمی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے، مذہب اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ جسے ہم مزدوری پر رکھیں، اپنے یہاں پر کسی کام پر رکھیں، اس کی واجب مزدوری اسے ضرور دینی چاہیے۔ اس کی واجب مزدوری جو واجب بیٹھ رہی ہے، جو اس زمانے کے حساب سے صحیح بیٹھ رہی ہے، ضرور دینی چاہیے۔ دوسری کمی اور دوسرا ظلم و ستم مزدوروں کے ساتھ، یعنی ہم کسی بھی آدمی کو اپنے یہاں کسی بھی کام پر رکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرا ظلم و ستم یہ ہوتا ہے کہ مزدوری کے مقابلے اس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ یعنی رکھ تو لیا ہم نے اس کام کے لیے، اب اس سے سارے کام کروا رہے ہیں، اس سے خواہ کی بیگار کروا رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کروا رہے ہیں، یہ بھی کر وہ بھی کر، ایک چائے پلا دی پھر اور کام پہ اسے لگا دیا۔ تو یہ ہمارے یہاں پر دوسرا ظلم جو مزدوروں کے اوپر ہوتا ہے یہ ہے، جبکہ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیسری بات، مزدوروں پر تیسرا ظلم و ستم یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کہ ریٹ طے نہیں کرتے۔ بس کوئی آدمی کام پہ آیا، کام دکھلا دیا کہ بھئی یہ کام ہونا ہے، اس سے کہہ دیا لگ جا کام پہ۔ اب اس کام کے جائز پیسے تو بیٹھ رہے ہیں 800 روپے، لیکن کام کرنے والا سوچ رہا ہے کہ یہاں سے لوں گا میں 1200-1300 روپے، اور کام کرانے والا سوچ رہا ہے کہ میں اس کو دوں گا 200-300 روپے۔ یہ چلتا ہے دماغوں کے اندر، جبکہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ کام اگر کسی سے کرا رہے ہو تو مزدوری پہلے طے کر لینی چاہیے۔ مزدوری طے کیے بغیر کام کرانا ناجائز ہے، حرام ہے، صاف طور سے لکھا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتاب کے اندر لکھا ہے۔ چاہو تو کتاب دکھا سکتا ہوں، اللہ کے نبی نے کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر جو فرمایا میں وہ آپ کو دکھلا سکتا ہوں۔ تو اگر کسی سے کچھ بھی کام لے رہے ہو، اس سے پہلے اس سے مزدوری طے کر لو کہ کام اتنا ہے، اس کے پیسے بتاؤ، اس سے جو بھی ریٹ طے ہو جائے وہ ریٹ اس سے کر لینا چاہیے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں نے بتلائی، واجب مزدوری، یعنی جس آدمی کو ہم مزدوری دے رہے ہیں، جس آدمی کو ہم کام پر رکھ رہے ہیں، اس کی قابلیت کے حساب سے اسے مزدوری یا پیسے یا رقم دینی چاہیے۔ اس وقت اس مسجد کے اندر ایک آدمی موجود ہے، اس آدمی کی طرف میں دیکھوں گا بھی نہیں ورنہ باقی لوگ سمجھ جائیں گے۔ اس آدمی نے 3-4 دن پہلے مجھے یہاں ہاپوڑ شہر کی ایک بہت مالدار مسجد کے بارے میں بتلایا، بہت مالدار مسجد، کہ مسجد کے امام صاحب کی جو تنخواہ تھی ان کی تنخواہ بڑھا دی لوگوں نے مشورہ کر کے تنخواہ ان کی بڑھا دی۔ اب ایک بہت مالدار آدمی، مجھ سے بتلانے والے نے یہ بتلایا کہ اتنا مالدار آدمی کہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاس میں پیسہ کتنا ہے، اتنا مالدار آدمی، بلا مبالغہ میں بڑا چڑھا کر بات نہیں کر رہا ہوں، اتنا مالدار آدمی ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاس میں پیسہ کتنا ہے۔ اگر میں اس کا نام کھول دوں گا آپ کہیں گے کہ ہاں میں سچ بول رہا ہوں، لیکن نام نہیں کھول سکتا۔ اس آدمی کی کسی اور سے مسجد کے اندر لڑائی ہو رہی تھی تقریباً 2 سال پہلے۔ جب لڑائی ہو رہی تھی تو اس نے اپنی علی جھلی اتار دی امام صاحب پہ اور یہ کہا کہ امام صاحب کے پیسے کس نے بڑھائے، ان کی تنخواہ وہی کرو جو پہلے تھی۔ اب 2 سال سے ان امام صاحب کو وہی پیسے مل رہے ہیں۔ ایسا مالدار ہو یا نمازی ہو یا حاجی ہو یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن ان امام صاحب کی جو پنجہ ہوگا اس پنجے سے وہ شخص بچ نہیں پائے گا۔ میں نے بتلایا کہ جس کی جو واجب مزدوری ہو اس کو واجب مزدوری دینی چاہیے، حالانکہ میں ان امام صاحب کو جانتا نہیں ہوں، شاید کبھی آمنا سامنا ہوا ہو، لیکن میں نام سے لوگوں کو بہت کم جانتا ہوں۔ لیکن بہرحال جب مجھے یہ بات بتلائی گئی تو مجھے دکھ ہوا۔ اب بات چل رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اس بات کو آپ کے سامنے بتلا دوں۔
اب جب بات چل رہی امام صاحب پر تو ایک بات اور بتلا دوں، کیونکہ میں زیادہ تر وہی باتیں بتلاتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آتی ہیں۔ ابھی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، فجر کی نماز کے بعد میں اپنے بچوں کو مدرسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ ایک مسجد کے باہر، مسجد کا نام نہیں لوں گا، ایک مسجد کے باہر چوراہے پر 12-15 آدمی کھڑے ہوئے تھے، امام صاحب کی برائی کر رہے تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی جان پہچان کر نکل جاتا ہے۔ اب جیسے میں وہاں کو جا رہا تھا تو لوگوں نے ایک دم مجھے روکا کہ مفتی صاحب جا رہے ہیں، یہ بتائیں گے۔ میں رک گیا، میں نے پوچھا ہاں کیا بات ہے؟ تو جو آدمی اعتراض کر رہا تھا اس کی شکل پر داڑھی نہیں، پینٹ شرٹ اس نے پہن رکھی، اسے بولنے کا سلیقہ نہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امام صاحب، ہمارے امام صاحب صحیح نہیں ہے۔ میں کہنے لگا کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ امام صاحب جب نماز پڑھتے تو انگلی ایسے ہلاتے ہیں، شہادت کی انگلی اس طرح سے ایسے، جب ہمیں نماز پڑھاتے ہیں۔ میں نے اس آدمی سے یہ کہا، کیونکہ میں منہ پھٹ ہوں، دل کا صاف ہوں لیکن منہ پھٹ ہوں، جو کہنا ہے منہ پہ کہنا ہے چاہے سامنے والوں کو بری لگ جائے۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو یا امام صاحب کی انگلی دیکھتے ہو، مجھے یہ بتاؤ۔ ایک دم ہل گیا، بے یار کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھ سے کہنے لگا کہ امام صاحب کی انگلی نہیں دیکھتا میں، لیکن پرچھائی میں دیکھتی ہے۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ ایسی لائٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم اس طرح سے انگلی اٹھائیں اور تم پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تمہیں انگلی دکھ جائے امام صاحب کی، ہلا کے دیکھنا، نہیں دکھے گی۔ میں نے یہ کہا کہ تمہاری نگاہ امام صاحب کی انگلی پر ہوتی ہے۔ پھر میں نے انہیں یہ بات بتلائی کہ اگر امام صاحب کے اندر کوئی کمی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ حالانکہ مجھے دیر بھی ہو رہی تھی، بچوں کو چھوڑنے جانا تھا، لیکن میں نے تسلی سے، کیونکہ جب بات آتی ہے علماء کی یا اماموں کی تو میں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اس کام میں لگ جاتا ہوں۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ غلطی اس میں تمہاری ہے، امام صاحب کی نہیں ہے۔ اگر امام صاحب کچھ غلط کام کر رہے ہیں، کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کام کے بارے میں صرف تمہیں معلوم ہے، تو تم جا کے انہیں اکیلے میں سمجھاؤ، اکیلے میں بتلاؤ۔ پھر میں نے انہیں امام حسن کا ایک قصہ سنایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے امام حسن کا شاید یہ قصہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے بوڑھے شخص کے وضو میں کچھ کمی تھی، تو امام حسن نے ان سے یہ کہا کہ ابا جان، میں وضو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے وضو میں کچھ کمی ہے، آپ میرا وضو دیکھنا، اگر کچھ کمی ہو تو بتلا دینا۔ تو وہ جو بڑے میاں تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے نواسے وضو کر رہے ہیں، تو انہوں نے اچھی طرح سے وضو کیا۔ امام حسن نے وضو کرنے کے بعد ان بڑے میاں کو بہت زیادہ احساس ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ تم صحیح کر رہے تھے وضو، اصل میں غلطی میری ہی تھی۔ سمجھانے کا یہ انداز میں نے انہیں بتلایا ان لوگوں کو کہ سمجھانے کا یہ انداز ہونا چاہیے، اگر سامنے والے کے اندر کچھ کمی ہو تو بہت سی مرتبہ اس کمی کو اپنی طرف کر کے کہ بھئی شاید میرے اندر یہ کمی ہے دیکھ لو، اس طرح سے تم ان کی اصلاح کر سکتے ہو۔ ان امام صاحب کو پتہ چلا میرے بارے میں کہ اس طرح کی بات ہوئی، کیونکہ ہر جگہ سوتر ہوتے ہیں، باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ میرے بارے میں امام صاحب نے بتلایا، ان سے امام صاحب سے لوگوں نے بتلایا کہ ایسے ایسے وہ جا رہے تھے، ہم نے ان سے یہ بات کہی، انہوں نے یہ جواب دیا۔ امام صاحب بیچارے میرے پاس یہاں تشریف لائے، پھر بیٹھ کے بہت ساری بات چیت ہوئی، تو پھر میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھو اماموں کے بارے میں یا مؤذنوں کے بارے میں یا علماء کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اپنے ان کانوں سے بھی نہیں سن سکتا۔ عوام کو ان لوگوں پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ بہرحال وہ تو الگ بات تھی۔ بات چل رہی تھی مزدوری کے بارے میں کہ مزدوروں کو ان کا پورا حق دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مطل الغنی کی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مالدار جس کے پاس میں گنجائش ہے وہ پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اس غریب کے اوپر، اس مزدور کے اوپر۔ اس لیے مزدور کو مزدوری وقت پر پوری دے دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں کتابوں کے اندر ایک بہت مشہور قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں بارش ہو گئی۔ یہ وہ قصہ سنا رہا ہوں جو آپ نے نہیں سنا، کیونکہ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ ان 3 لوگوں کا قصہ تو ہم نے سنا ہے، مگر یہ قصہ اس سے الگ ہے جو آپ نے سنا ہے کہ 3 آدمی جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں بارش ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کی تنگ
गुफा में घुस गए। अब जब वो वहां पर घुस गए, गार में घुस गए, तो जैसे जैसे बारिश हो रही थी, हवा से या किसी तरह से पत्थर लुढ़क कर उनकी जो गार का जो मुंह था उस पर आ गया, वो उसके अंदर बंद हो गए। पत्थर इतना भारी कि वो तीनों आदमी हटा नहीं सकते थे। अब वो सोच रहे थे कि यहाँ जंगल में हम पहाड़ में फंस गए, पहाड़ के अंदर अब हम क्या करें। वो सोच रहे क्या करें, कोई रास्ता नहीं दिखा। उन्होंने अपने अल्लाह को पुकारा। उनमें से एक आदमी ने यह कहा कि ए अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी नेक काम नहीं किया, मगर मैं अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा फर्मा बरदार था। एक मर्तबा मेरे वालिद मोहतरम ने मुझसे रात के वक्त दूध मांगा। जब मैं दूध गर्म करके लाया तो इतने में वो सो गए थे। मैंने उनको उठाना मुनासिब नहीं समझा और मैं पूरी रात दूध लेकर खड़ा रहा। ए अल्लाह, अगर मेरा ये अमल तेरे लिए हो तो तू इसकी बरकत से इस गार का इसका मुंह खोल दे और इस पत्थर को हटा दे। उसकी इस दुआ के बाद में वो पत्थर थोड़ा सा हटा। दूसरे आदमी ने फिर ये कहा, ए अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया, मगर एक मर्तबा एक हसीन और जमील लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई और उससे जिना और हरामकारी करने के तमाम मौके मुझे मिल गए, मगर ए खुदा, मैंने सिर्फ तेरे डर से उसके साथ हरामकारी नहीं की। ए अल्लाह, अगर मैंने तेरे लिए ये अमल किया हो तो उस अमल की बरकत से इसका गार का मुंह खोल दे। किताबों के अंदर लिखा है कि उसका मुंह थोड़ा सा और खुल गया। तीसरे आदमी ने कहा, ये जो वाकया है अल्लाह के नबी के जमाने से पहले का है। तीसरे आदमी ने यह कहा, ए अल्लाह, मैंने एक मजदूर को मजदूरी पर रखा था, मगर मजदूरी करने के बाद मजदूरी की रकम लेने से पहले वो आदमी चला गया। मैंने उसके पैसों से कारोबार कर लिया। वो कारोबार बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबा चौड़ा कारोबार वो फैल गया। उसके बाद एक लंबे जमाने के बाद वो शख्स मेरे पास आया और मुझसे अपनी मजदूरी का मुतालबा करने लगा कि मैंने तुम्हारे यहाँ मजदूरी की थी, मुझे उसकी मजदूरी चाहिए। तो ए खुदा, मैंने उससे ये कहा था कि तेरी मजदूरी के पैसों से मैंने ये कारोबार शुरू किया और ये इतना लंबा चौड़ा हो गया। उस शख्स ने ये कहा, मजदूर ने, कि ए शख्स, मुझसे मजाक मत कर। तो मैंने ये कहा कि मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सारा कारोबार तेरी मजदूरी के पैसों से मैंने शुरू किया था, उसकी वजह से फैला है। तो मैंने उसके कहने पर अपना सारा सरमाया, सारा कारोबार, सारा रुपया पैसा जो उसके पैसों से पैदा हुआ था उसको दे दिया। वो लेकर चला गया। ए अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरे लिए किया हो तो तू इस पहाड़, इस गार का मुंह खोल दे। किताबों के अंदर लिखा है कि उस गार का पूरा मुंह खुल गया और वो तीनों के तीनों चले गए। ये अल्लाह के नबी ने खुद हदीस के अंदर बयान फरमाया है। बतलाने का मकसद ये है कि मजदूरी के मामले में सबसे पहली बात ये ध्यान रखें, जिसको हम काम पर रख रहे हैं उसकी वाजिब मजदूरी दें, जिस काम के लिए रख रहे हैं उससे वही काम कराएं। तीसरी बात ये है कि मजदूरी मुतय्यन होनी चाहिए। चौथी बात यह है कि मजदूरी वक्त पर मिलनी चाहिए। ये बातें हैं मजदूर के बारे में। इन तमाम बातों पर अगर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी हमारी कामयाब होगी। मजदूर को भी चाहिए कि अगर मजदूरी पूरी मिल रही है तो सिगरेट पीने में, बीड़ी पीने में या खाना खाने में, चाय पीने में अपने कामों को खर्च न करें, क्योंकि वो जो वक्त है वो मालिक का है। ये बातें दोनों ही तरफ से हैं कि मालिक को मजदूर का ध्यान रखना चाहिए और मजदूर को मालिक के काम का ध्यान रखना चाहिए। दोनों ही तरफ से जब ये बातें होंगी तो इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की